بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب تک مختلف حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 20 سے زائد اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کا تعلق افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء سے بھی ہے، کیونکہ اب وہاں چھپے ہوئے شدت پسند دوبارہ سے پاکستان کے سرحدی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں ماہ 1 جون کو کوئٹہ اور تربت میں فرنٹیر کور پر حملوں میں 4 اہلکار شہید اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔ ایک اور واقعہ رواں سال 10 مئی کو پیش آیا، جب کوئٹہ اور تربت میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 3 FCC اہلکار شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ کوئٹہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہرنائی اور کوئٹہ کے سرحدی مقام مارگٹ میں سرکی کچھ میں پیش آیا۔ حملہ آوروں نے سیکیورٹی پر معمور FC-89 ونگ کی خالی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 FCC اہلکار شہید اور 1 زخمی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ رواں سال 5 مئی کو بھی بلوچستان کے ضلع یوب میں پاک افغان سرحد پر سرحد پار سے کی جانے والی فائرنگ سے FCC کے 4 اہلکار شہید جبکہ 6 زخمی ہو گئے تھے۔ یہ اہلکار پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے کام میں مصروف تھے۔ یوب میں ہونے والے واقعے پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے مذمت کرتے ہوئے افغان حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین پر منظم دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مختلف واقعات کے بعد پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیانات کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے دوران جوابی کارروائیوں میں اب تک 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں شدت پسندی کے واقعات میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بلوچستان کے سیاسی اور سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار سمجھتے ہیں کہ حالیہ واقعات پر حکومتی حلقوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، حالانکہ ان کے بقول معلومات کی بنیاد پر بہت سے آپریشنز بھی ہوئے ہیں اور بہت سے دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ ذوالفقار نے کہا کہ اگر گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ کو دیکھیں تو اس دوران بھی 22 کے قریب ایسے حملے ہوئے اور رواں سال کے 6 ماہ کے دوران بھی ایسے ہی حملے دیکھنے میں آئے اور یہ تقریباً 82 حملے بنتے ہیں، جو کہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق شدت پسندی اور سیکیورٹی فورسز پر حملے روکنے کے لیے صرف فوجی آپریشن اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیاسی سطح پر بھی مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 ملکوں کی لڑائی نہیں جس میں 2 طاقتیں آمنے سامنے ہوں، یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو لوگ کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ شہروں اور آبادیوں میں چھپ جاتے ہیں اور انہیں یہاں سے بھی مدد ملتی ہے، اسی لیے وہ حملہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار کے بقول ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں کیا واقعی اسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن یہ ایک تشویشناک بات ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ تنظیمیں منظم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معلومات کی بنیاد پر جیسے ہی سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی کارروائیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، مگر کچھ عرصے بعد یہ تنظیمیں دوبارہ فعال ہونا شروع کر دیتی ہیں اور سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے کرتی ہیں۔ دوسری جانب تجزیہ کار عامر رانا کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں شدت پسندی کے واقعات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ان واقعات کا تعلق دہشت گرد گروہوں کی استعداد کار سے ہے، اس لیے کبھی یہ واقعات کم ہوتے اور کبھی بڑھ جاتے ہیں۔ عامر رانا کے بقول بلوچستان خصوصاً کوئٹہ کے نواحی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں کا جو عمل شروع ہوا ہے اس میں تحریک طالبان پاکستان کا عمل دخل زیادہ لگتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو کارروائیاں مکران ڈویژن میں ہو رہی ہیں ان میں قلعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کا ہاتھ ہے، لیکن اب تک کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا جیسے کہ PC گوادر یا کوسٹل گارڈ پر حملے ہوئے تھے۔ عامر رانا کے مطابق لگتا ہے کہ ان تنظیموں کے استعداد کار میں اضافہ ہوا ہے، لیکن دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں بھی واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کا تعلق افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء سے بھی ہے، کیونکہ اب وہاں چھپے ہوئے دہشت گرد دوبارہ سے پاکستان کے سرحدی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایسے حملوں سے بچنے کے لیے پاک افغان سرحد پر خاردار باڑ لگانے کا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے، لیکن اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید خاردار تاریں دہشت گردوں کا پاکستان میں داخلہ روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔